بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے اور ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، جس میں ہم انسان بھی ہیں کہ انسان کتنا بھی لائق کیوں نہ بن جائے، کتنا بھی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ہمیشہ ہر حال میں انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اور اللہ رب العزت ہر چیز سے بے نیاز ہے، یعنی کہ ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی ہر مخلوق ہے جو اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کے خالق ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ لینے کا نام توکل ہے، کہ انسان اپنے آپ کو بھی عاجز سمجھے، اپنے آپ کو بھی کمزور سمجھے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو، اللہ رب العزت کی ہستی کو ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے ہونے کا اور ہر چیز کے کرنے کا مالک سمجھے۔ اسی یقین کو توکل کہتے ہیں، کہ انسان اللہ پر کامل بھروسہ کرے، انسان اللہ کے اوپر پورا یقین کرے، اللہ کی صفات پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر، ہر چیز پر کامل یقین ہو، اور اس یقین کے ساتھ انسان اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی کو بھی مانے۔ اور واقعی میں ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت عاجز ہیں۔ کتنا بھی کر لے انسان، کتنا بھی آگے نکل جائے، کتنا بھی پیسہ کما لے، کتنی بھی طاقت اکٹھی کر لے، کتنا بھی بڑا عہدہ بنا لے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے، پھر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرا سی چیز میں انسان کو اس کی محتاجگی کا احساس دلا دیتے ہیں، انسان کو اس کی محتاجگی کا احساس دلا دیتے ہیں، جس پہ انسان تسلیم کر لیتا ہے کہ میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے سب کی ضرورت ہے، مجھے سب کی ضرورت ہے، اور اگر سب میرا ساتھ چھوڑ دیں تو پھر میں تنہا رہ گیا، تو پھر میرا کچھ بھی نہیں۔ تو اسی عاجزی اور اسی کمزوری کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا۔ اور یہی چیز انبیاء علیہم السلام نے سکھائی، کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات بھی، ان کا طرز عمل بھی یہی ہوتا تھا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اور یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، انسان اللہ کی ذات پر یقین کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں اور سکھائی گئی، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہی ہوگا، لیکن اس بھروسے کے ساتھ ساتھ، اس توکل کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ بغیر اسباب کے توکل کوئی کام کا نہیں، بغیر اسباب کے توکل کوئی کام کا نہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں میں، کہ ایک چیز تو اللہ نے ہمیں اسباب سے جوڑا ہے، اور دوسری طرف توکل کرنے کا، یعنی یقین کرنے کا حکم دیا ہے، کہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے اسباب کے اختیار کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا نقصان نہیں کرے گا، اور واقعی اللہ اپنے نیک بندوں کا نقصان نہیں کرتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ توکل اور میرا یقین کس بنیاد پر ہو؟ یہ میرا اونٹ ہے، میں اس اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو، اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو۔
کہ جو اونٹ کو باندھنے کا جو سبب ہے رسی سے اور کھوٹے سے، اب تم نے رسی سے اور کھوٹے سے اونٹ کو باندھ دیا، اب اللہ سے پر بھروسہ کرو کہ اب میرا اونٹ بھاگے گا نہیں، میرا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر اونٹ کو نہیں باندھا رسی سے اور بھروسے پہ اللہ کے چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں ہوگا، کہیں نہیں جائے گا، تو فرمایا گیا کہ یہ بھی بے وقوفی ہے۔ ویسے ہی یقین کیا ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے، کھلاتا اور پلاتا اللہ ہے، یقیناً اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ یقین اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کی ذات پر، اور کب؟ اسباب اختیار کرتے ہوئے۔ ایک شخص سوچے کہ بھائی جب اللہ کھلاتا ہے، واقعی اللہ رازق ہے، اللہ کھلانے والا ہے، تو پھر میں محنت کرنے کیوں جاؤں؟ میں کیوں دکان کھولوں، کیوں انویسٹمنٹ کروں، کیوں کھیتی کروں، کیوں زمین کو جوتوں، کیوں اس میں بیج لگاؤں، اور کیوں اتنی لمبی پروسیس 2.5-3 مہینے کی، پھر اس میں پانی بھی دینا ہے، اس میں دوائی بھی ڈالنی ہے، اس کو کاٹنا بھی ہے، اس کو منڈی میں لے جا کے فروخت بھی کرنا ہے، پھر تب کہیں جا کے پیسے آئیں گے۔ جب کھلاتا اللہ ہے تو اتنی ساری محنت کس کام کی؟ تو یہ اسباب ہیں، ان اسباب کے اختیار کرنے کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے کہ تمہیں اسباب اختیار کرنے ہیں، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے کہ یہاں دنیا میں اسباب کے ذریعے سے ملے گا، دے گا اللہ، لیکن اللہ اسباب کے ذریعے سے دے گا، وہ اسباب تمہیں اختیار کرنے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بیماری سے شفا اللہ دیتا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس شفا کے لیے اسباب بنایا ہے علاج اور معالجے کا، کہ مریض کو دوائی لینی پڑے گی، مریض کو پرہیز کرنا پڑے گا، اور جب مریض دوائی لے کر پرہیز کر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اگر صرف دوائی میں اور پرہیز میں شفا ہوتا تو ایک شخص اپنا علاج ایک ہی ڈاکٹر کے پاس کرواتا ہے اور دوسرا بھی اسی ڈاکٹر کے پاس کرواتا ہے، سیم بیماری ہے، سیم دوائی ہے، سیم پروسیس ہے، اور سیم دونوں کا جو ہے پرہیز ہے، لیکن ایک کو شفا ہو گئی، ایک کو شفا نہیں ہوئی۔ اگر دوائی میں شفا ہے، ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ میں شفا ہے، تو پھر تو سب کو ملنی چاہیے تھی۔ کیا ہو رہا ہے کہ ایک ٹھیک ہو رہا ہے اور ایک ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ چیزیں تو صرف اسباب بن رہی ہیں، لیکن ان اسباب کو بھی اختیار کرنا دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء نے بھی انسانوں کو، اپنے ماننے والوں کو اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ روزی رساں اللہ ہے، اللہ نے ہمیں کھلانے کا پلانے کا ہر ایک کا وعدہ لیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس روح زمین پر کوئی بھی جاندار اس کے آنے سے پہلے اس کا رزق اللہ نے مقرر کر دیا، لیکن اب اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنے ہوں گے، محنت کرنی ہوگی۔ اب جو جتنی محنت کرے گا، جس خلوص کے ساتھ کرے گا، اللہ پر یقین کرتے ہوئے کرے گا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے گا، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس رزق میں اضافے میں کیا ڈالیں گے؟ برکت ڈالیں گے۔ کیا ڈالیں گے؟ برکت ڈالیں گے۔ ایک چیز بہت اچھے سے سمجھیے، برکت کے معنی کیا ہوتے ہیں، برکت سے مراد کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ برکت کے معنی یہ ہے کہ بھئی برکت یہ ہوتی ہے کہ آج ہماری تنخواہ 10,000 ہے، تو اب میں متقی پرہیزگار بن گیا، نمازی بن گیا، ہے نا، بہت دیندار بن گیا، تو اب برکت کے طور پر میری یہ تنخواہ جو ہے 10,000 سے 50,000 ہو جانی چاہیے، یا 50,000 سے 1 لاکھ ہو جانے چاہیے، یا اور زیادہ ہو جانے چاہیے۔ یہ برکت۔ میری ایک فیکٹری ہے، میری 10 فیکٹری ہو جانی چاہیے، میری ایک دکان ہے، میری 5 دکان ہو جانی چاہیے، یہ برکت۔ یا میرا ایک بیٹا ہے تو میرے 5 بیٹے ہو جانے چاہیے، یہ برکت۔ برکت دراصل یہ نہیں ہے، برکت کاؤنٹنگ کا نام نہیں ہے کہ آپ کاؤنٹنگ کو بڑھا لیں، کہ آپ کی عدد بڑھ جائیں، آپ کی کاؤنٹنگ بڑھ جائے۔ برکت اصل میں یہ ہے کہ کاؤنٹنگ وہی رہے گی، کاؤنٹنگ وہی رہے گی، اسی کاؤنٹنگ میں اللہ تعالیٰ اس چیز میں اتنی خیر رکھ دے گا، اتنی خیر رکھ دے گا کہ آپ اسی میں اتنا انجوائے کریں گے کہ جتنا بہت زیادہ انجوائے ملنے والا انجوائے کرتا ہے۔ مثلاً تنخواہ 10,000 ہی ہے، وہ 10 کی 11 نہیں ہوگی، 10 کی 15 اور 25 نہیں ہوگی، آپ کو 10,000 میں اللہ تعالیٰ وہ انجوائے کروائیں گے، اللہ تعالیٰ 10,000 میں آپ کو وہ زندگی دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں 10,000 میں وہ رنگ ڈال دیں گے، آپ کی چیزوں میں وہ اضافے ہو جائیں گے، وہ انجوائے آپ 10,000 کی سیلری میں کریں گے کہ جو بے برکتی والا 1 لاکھ کی سیلری میں بھی نہیں کر پاتا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں برکت، اس کو کہتے ہیں برکت، کہ اللہ تعالیٰ چیزوں میں وہ خیر ڈال دی، اللہ نے چیزوں میں وہ خیر ڈال دی اللہ نے۔ ویسے ہی اولاد میں کہ ایک ہی لڑکا ہے، برکت اللہ نے دی ہے کہ وہ ایک ہی لڑکا 10 کے برابر ہے، ایک ہی لڑکا، اور کسی کی 10 اولاد ہیں اور 10 کسی کام کی نہیں، تو یہ کاؤنٹنگ کس مطلب کی؟ کسی کی ایک ہی دکان ہے، وہ ایک ہی دکان اتنا منافع یا کم ہی منافع ہے، لیکن اس سے اس کی لائف بہت سکون والی ہے، بہت مزے والی ہے،
اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو کوئی الجھن نہیں ہے، اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی کشمکش نہیں ہے، کوئی بھگدڑ نہیں، آرام سے اطمینان سے انجوائے کر رہا ہے وہ، تو یہ برکت ہے۔ اور کسی کے پاس پروفٹ کے نام پہ، منافع کے نام پہ لاکھوں روپے آ رہے ہیں لیکن وہ پریشان ہے، ذہنی دباؤ رہتا ہے، اس کو ڈپریشن میں رہتا ہے، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، راتوں کو صحیح سے نہیں سو پا رہے۔ تو دراصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انسان جب بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے اور اللہ کے اصولوں پر چلتا ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سب سے پہلا وعدہ اللہ کا یہ، اللہ نے پہلے دنیا میں پہنچایا ہے تو پہلے اللہ دنیا بناتا ہے اور پھر اس کے بعد آخرت بناتا ہے۔ اب دنیا بنانے کا بھی مطلب یہ سمجھیے کہ دنیا بنانے کا بھی مطلب یہ نہیں ہوگا کہ خوب مال دولت کی ریل پیل ہوگی، خوب مال دولت کے انبار ہوں گے، خوب وسیع کاروبار ہو جائے گا، نہیں، اللہ اس دنیا کی لائف میں اتنا انجوائمنٹ ڈال دیں گے، اتنا سکون ڈال دیں گے، اتنی لذت ڈال دیں گے، اتنی راحت ڈال دیں گے، اتنی عزت، اتنا خلوص ڈال دیں گے کہ آپ انجوائے کریں گے، آپ انجوائے کریں گے۔ آپ کسی مالدار سے پوچھیں یا کوئی آپ کو اللہ کا کوئی بندہ ایسا ملے، کوئی بہت مالدار آدمی ملے، تو آپ اس سے پوچھیے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہے یا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کی زندگی میں دولت کے ساتھ سکون ملے گا، اور بہت بڑی فہرست آپ کو ایسے لوگوں کی مل جائے گی اللہ والوں کی کہ جن کے پاس مال دولت بہت زیادہ نہیں ہے لیکن سکون والی زندگی، اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی۔ تو یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے بندوں سے اپنے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، ان چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے، ان چیزوں کا مزہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اعمال کرو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان اعمال مطلب کے تئیں کرتا ہے، یا اعمال کرتا ہے تذبذب کے ساتھ۔ مطلب کے تئیں کیسا کہ فوری طور پر کوئی پریشانی آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی اور پھر ایک دم دوڑ پڑے اللہ کی طرف، ایک دم لپک پڑے اللہ کی طرف۔ یہ بھی کوئی منافع سے یا اچھائی سے خالی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ یہ بندہ کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس ہی جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنے قدردان ہیں، اتنے قدردان ہیں کہ پھر جب بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے، اللہ صرف اپنے بندے کو دیکھتا ہے، اس کے احوال کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ یہ کس نیت کے ساتھ آیا ہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ گار لوٹ کر آتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے کہ یہ پلٹ آیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حکیم اللہ امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور سارے لوگ پریشان تھے اور خوب دعائیں ہو رہی ہیں، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، دعاؤں کے باوجود بھی اور صلاۃ الاستسقاء کے باوجود بھی بارش نہیں ہو رہی، لوگ بہت پریشان ہیں۔ اسی علاقے میں کچھ طوائف عورتیں رہا کرتی تھیں، انہیں محسوس ہوا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید ہماری بدکاری کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، تو انہوں نے شہر کے معزز حضرات کو بلایا یا وہ خود چل کر گئیں اور ان سے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ دعا کر رہے ہیں، صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بارش نہیں ہو رہی، شاید ہماری کرتوتوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو ہم بھی جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر معافی مانگنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایسا الگ انتظام کیا جائے کہ عام لوگوں کی نظریں ہم پر نہیں پڑیں، عام لوگوں کی، کیونکہ ہم تو اپنا دل صاف کر کے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عام لوگ ہم کو دیکھ کر بہک جائیں اور وہاں خیر کی جگہ اور کوئی شر اتر جائے۔ تو آپ بس اتنا انتظام کروا دیجئے کہ ہم سیپریٹ رہیں، عام لوگوں کی نظریں ہم پر نہیں پڑیں۔ یہ انتظام ان لوگوں نے کیا اور بڑی شائستگی کی اچھی بات ہے، ہم سب توبہ کر رہے ہو، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ اور ہو سکتا ہے اللہ تمہاری توبہ کے اوپر رحم فرما لے اور سب کے لیے بارش نازل کر دے۔ تو انتظام ہوا اور صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی، پھر اس کے بعد دعا ہوئی، وہ تمام خواتین انہوں نے توبہ کی اور خوب اللہ سے دعا کی کہ اللہ آج ہم اپنے سارے گناہ کو چھوڑ کر آ گئے، اللہ شاید ہماری بدکاری کی وجہ سے یہ علاقے کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ان کے اوپر رحم فرما دیجیے۔ تو لکھا ہے آگے کہ بس دعا ختم ہوئی، لوگ گھر بھی نہیں پہنچے اور موسلادھار بارش برسی۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ جب بندہ پلٹ کر آتا ہے تو ایک سیکنڈ میں معاف کر دیتا ہے، ایک سیکنڈ میں اس کو بخش دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے بندے کو، معاف کروانے کے لیے بندے کو توبہ کرنی پڑے گی، اس کو توبہ کرنی پڑے گی، اور وہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ سب معاف کر دیتا ہے، اللہ سب معاف کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خیر اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کا نزول فرماتا ہے، اللہ عام معافی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، انہیں یقین تھا اللہ کی ذات پر، اگرچہ وہ گناہ گار تھیں، اگرچہ وہ بدکاری میں ملوث تھیں، لیکن اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ میں جس رب سے مانگ رہی ہوں، ہم جس رب کے ہاتھ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا رہے ہیں، وہ رب غنی ہے، وہ رب غنی ہے، اور غنیوں کا غنی ہے، وہ کبھی بھی اپنے در سے، اپنی چوکھٹ سے، اپنے دربار سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا،
بس انسان یقین کر کے دل کے خلوص کے ساتھ اس رب کے حضور میں حاضر ہو کر مانگ کر تو دیکھے. شرط یقین کی ہے کہ انسان کس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، کس بھروسے پر اللہ سے مانگتا ہے، کس توکل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے. تو جب انسان اس بھروسے اور اس توکل اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اپنی رحمت سے اسے محظوظ کرتا ہے، اپنی رحمت، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، خوشحال بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے، عمدہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، کہ نیک اعمال کی برکت سے، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو آسان زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو خوشحال بناتا ہے. اور جو نیک اعمال سے دور بھاگتا ہے، نیک اعمال سے دور بھاگتا ہے، تو پھر وہ سوائے پریشانیوں کے اور ناکامیوں کے کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں لگتی. ایک چھوٹی سی عام سی سادہ سی مثال آپ دیکھ لیجیے. یہاں پر اس مائنڈ کو، یہاں پر ذہن کو بالکل صاف رکھیے، بالکل صاف رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رحیم، اللہ سے زیادہ شفیق، اللہ سے زیادہ مہربان کوئی ذات نہیں ہے. اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتا، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر مصیبتیں یا پریشانیوں میں مستقل طور پر انہیں نہیں چھوڑتا. وقتی طور پر امتحان اور آزمائشیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان امتحانوں میں، ان آزمائشوں میں بھی اللہ درجات کو بلند فرماتا ہے. تو جو نیکوکار ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے، وہ اللہ کا چہیتا اور لاڈلا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے ہم اور آپ سمجھیں کہ ماں باپ، جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے، جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے، ہمیشہ ماں باپ اسے اپنے قریب رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے شفقت کرتے ہیں، اس پر اپنا سب کچھ نثار کر دیتے ہیں. اور ایک نالائق اولاد بھی ہے نا، ایک نافرمان اولاد بھی ہے، لیکن کبھی بھی ماں باپ کا دل اس نافرمان اولاد کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتا. ناراض ضرور رہتے ہیں، ہے نا، ناراض ضرور رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنے سخت نہیں ہوتے. اولاد کتنی بھی نافرمان ہو، زمانہ اس کو نکار دے، زمانہ اس کے شر سے پریشان ہو جائے، زمانہ اس کے شر سے تلملا اٹھے، لیکن وہ آخر دم تک ماں باپ کی ہمدردی اس کے ساتھ جڑی رہتی. ماں باپ ہر وقت اس کے لیے ہمدردانہ پہلو اختیار کرتے کہ نہیں، کیسا بھی ہو میری اولاد ہے، کیسا بھی ہو میرا بچہ ہے، اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے پیار سے بھی سمجھاتے ہیں، ہے نا، بٹھا کر بھی سمجھاتے ہیں، اور تنبیہتاً نصیحتاً بھی اس کو سمجھاتے ہیں. اگر کچھ ایکشن لینا رہا، کچھ سختی کرنی رہی، تو اس اعتبار سے بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہماری سختی کی بدولت، ہماری سختی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے. تو ماں باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے، کتنے مہربان ہوں گے اللہ، کہ جس اللہ نے ماں باپ کے اندر یہ شفقت رکھی ہے، جس اللہ نے ماں باپ کے اندر اولاد کے لیے شفقت اور نرمی رکھی، جس ذات نے یہ شفقت اور نرمی رکھی، تو اس ذات کا عالم کیا ہوگا، اس ذات کا عالم کیا ہوگا. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بہت مالدار نوجوان، اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا، ساری دولت اس کے ہتھے چڑھ گئی. اب اس نے اس دولت کے نشے میں خوب عیاشیاں کرنا شروع کی، اور پھر نشہ بھی کیا، زنا خوری بھی کی، اور لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا اور پریشان کرنا بھی کیا. تو سارے لوگ اس سے پریشان ہو گئے، سارے لوگ اس سے پریشان ہو گئے، یعنی اس کا وجود پورے معاشرے کے اوپر جو ہے ایک ناسور کی طرح ہو گئی. کوئی اسے پسند نہیں کرتا، سب اس سے نفرت کرتے اور اس سے دور رہتے، اور چاہتے کہ یہ سوسائٹی سے باہر ہو جائے. اس نے سب کو پریشان کر رکھا. یہ احوال اس کے جب اس کی ماں تک پہنچے کہ میرا بیٹا آج اتنا ناکارہ ہو گیا کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، ہے نا، اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی سے باہر ہو جائے، تو ماں روتی تھی، ماں روتی تھی، اور وہ اللہ سے دعا کرتی تھی. اس سے کسی نے کہا کہ تم وقت کے جو نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، ان سے دعا کرواؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. آخر ماں تھی، سب نے چھوڑ دیا، لیکن ماں آخری دم تک اس کے لیے فکر مند تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور کہا کہ یا نبی اللہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بہت نافرمان ہے، بہت شرکس ہو گیا، آپ اس کے لیے دعا کیجیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دعا بھی کروں گا، تم اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو سمجھاؤں گا. تو وہ بڑی خوشی خوشی اپنے بچے کے پاس گئی کہ بیٹا چلو، تمہیں موسیٰ جو اللہ کے نبی ہیں وہ بلا رہے ہیں، تم ذرا ان کے پاس چلو. تو اس نے کہا اماں جی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وقت نہیں، بعد میں دیکھیں گے. تو مسلسل ماں بیچاری اصرار کرتی رہی، اور یہ نکارتا رہا کہ نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے نہیں جانا. آخرکار اس نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی، مجھے تو اب جانے ہی نہیں، آپ میرے پیچھے مت پڑو، مجھے پریشان مت کرو، اور میں جیسا ہوں ایسے ہی رہوں گا. اب کتنی تکلیف ماں کو ہو رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے اس کے لیے دعا کر رہی کہ اللہ معاف کر دے. یہ نہیں سمجھ رہا اپنی اس حالت کو، اپنی اس کیفیت کو. آخرکار یہ ہوا کہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہوا، اور ایسی بیماری اس کو لگی کہ چیختا تھا، راتوں رات چیختا تھا، سب پریشان، اور جسم کے اندر زخم ہو گئے، بدبو آنے لگی، پورا سڑ گیا، کسی لائق نہیں بچا. تو لوگوں نے اس کی ماں سے مشورہ کیا اور اس سے کہا کہ اب تو اس کے وجود سے ہمیں بھی اور سوسائٹی کو پاک کرو. تو آخرکار ماں تھی، کچھ دن تک ٹالتی رہی، لیکن ایک وقت یہ آیا کہ وہ بھی بے بس ہو گئی اور وہ بھی ہار گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب سب کا جو مشورہ ہے، سب نے یہ طے کیا کہ اس کو بستی سے باہر ڈال دو، کسی
ایسی جگہ کوئی گھوڑے وغیرہ پہ یا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں ڈال دو کہ یہ پڑا رہے اور اس کی زندگی کے دن کٹ جائیں، موت آئے تو موت آئے۔ ماں نے بھی ہمت ہار دی، ماں نے بھی چھوڑ دیا۔ ماں کس اولاد کو چھوڑتی، لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ زندگی اور دنیا کا اصول ہے۔ شاید اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ سب سے آخری ہے ماں، سب سے آخری ہے محبت کا معیار ماں، کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ پاتا، اور یہ ماں سمجھتی ہے صرف کہ اس کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے۔ شاید اولاد سمجھ پائے یا نہیں سمجھ پائے، لیکن ماں کے اندر اللہ نے وہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اس کو فیل کرتی ہے، اس کو جیتی ہے۔ لیکن اللہ نے شاید یہ دکھانا تھا کہ ماں کی بھی کیپیسٹی اتنی ہے، ماں کا بھی دائرہ اتنا ہے، ماں کی بھی محبت کا عروج اتنا ہے، آخری نقطہ اتنا ہے، اب وہ بھی اینڈ ہے، اب اس کے آگے تو کوئی نہیں ہے، اس کے آگے کوئی نہیں اب۔ لیکن اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ اس کے آگے اللہ ہے محبت کرنے والا، اس کے آگے اللہ ہے چاہنے والا۔ اس نوجوان کو جب نکارا گیا اور اس کو جب اس کی ماں نے بھی نکار دیا، اب اسے احساس ہوا کہ میرا تو کوئی نہیں، میرا تو کوئی نہیں۔ اگرچہ ایک بوڑھی اور ایک کمزور عورت تھی لیکن اب تو کوئی نہیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ میں کہاں ہوں، میرا کیا حال ہے، میری کیا درگت ہے، میری کیا کنڈیشن ہے۔ اس احساس نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے۔ اب وہ پلٹ کر اللہ کی طرف آیا، اور پھر اس نے خبر پہنچائی کہ اماں جی آپ میرے لیے بڑی فکر مند تھیں، مجھے احساس ہوا، مجھے فکر ہوئی، مجھے پرواہ ہوئی، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چاہیں تو مجھے لے چلیں، یا میری حالت اب ایسی نہیں ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں، آپ درخواست کیجئے، آپ گزارش کیجئے کہ وہ میرے پاس چل کے آ جائیں۔ اب وہ ماں کو پھر امید کی ایک کرن جاگی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ یا نبی اللہ، میرا بچہ اب اس کنڈیشن میں پہنچ گیا، اب آپ تھوڑا سا مہربانی کر دیجئے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی مصروفیت ہوگی، کوئی تقاضا ہوگا، کوئی کام ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اور آپ آگے بڑھے۔ پھر دوسری دفعہ گئیں، ایسا 2-3 دفعہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، شاید یہ گمان ہو کہ فارغ ہو کر دیکھ لوں گا، یا ذہن سے کوئی بات اتر گئی ہو، ہوتا ہے یہ انسان کی مصروفیت پر۔ اسی درمیان یہ ہوا کہ اس کے پاس خبر پہنچی کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آ رہے۔ اب اس نے دیکھا کہ ماں بھی نکار چکی تھی، اس روح زمین پر پورے انسانوں کے لیے ہمدرد، اور جس ہستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا درد رکھا ہے، انسانوں کی تڑپ رکھی ہے، انسانوں کا لحاظ رکھا ہے، وہ اپنے نبی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے اندر انسانیت کا درد رکھا ہے، انسانیت کی تکلیف کا احساس رکھا ہے نبیوں کے اندر، اور تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے اندر رکھا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ کہ لوگوں، ہم نے تمہارے درمیان ایک نبی اتارا ہے جو تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ یہ رؤوف اور رحیم اللہ کے نام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، الرؤوف اور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت سے تعبیر کیا محمد الرسول اللہ کو، جیسے رؤوف اللہ ہے اپنے بندوں کے لیے، ویسے ہی رؤوف الرحیم محمد الرسول اللہ ہے اپنے امتیوں کے لیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت اور شفقت فرمانے والے ہیں، ویسے ہی محمد الرسول اللہ اپنے امتیوں سے شفقت اور محبت کرنے والے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا درد اور کتنا تڑپ ہے رسول اللہ کو امت کا، یعنی ہمارا۔ آپ فیل کرو اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو، کہ جس ذات اور جس ہستی کو ہم یاد کرنے سے آج قاصر ہو گئے، جس کا نام لینے سے ہم قاصر ہو گئے، جس کا فقط ایک دفعہ زبان پر اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نغمہ، ایک درود کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ آسمان سے 10 رحمتیں اتارتا ہے، 10 برکتیں اتارتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگوں، خود اللہ اور اللہ کے تمام فرشتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، بس چنانچہ تم لوگ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہ محمد رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر درد ہے، آپ کے دل کے اندر انسانیت کی فکر لاحق ہے۔ اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، آپ کو تو ٹائٹل لقب ملا کلیم اللہ کا، اللہ سے بات کرنے والے۔ ایک دفعہ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں پتہ ہے ہم نے تمہیں نبوت کیوں دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ نہیں باری تعالیٰ، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تو بچہ تھا، چھوٹا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، اور ایک بکری بہت پریشان کر رہی تھی، پورے ریوڑ سے
الگ ہو کے بھاگتی تھی اور بار بار تو سمیٹتا تھا، ریوڑ میں اس کو اکٹھا کرتا تھا، اور پریشان ہو گیا، صبح سے لے کے شام ہو گئی. اور جب آدمی کو پریشان کوئی چیز کرتی ہے تو وہ اس پر غصہ اتارتا ہے. تیرے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور بکری بھی تیری گرفت میں تھی، تو اس کو مار سکتا تھا، لیکن تو نے اس کو جانے دیا، تو نے چھوڑ دیا. تیرے دل کی اس رحمت کو دیکھ کر نبی بنا دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ، یہ تو نبیوں کا سلسلہ ہے، اور نبیوں میں بھی نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ، کتنی شفقت اور کتنی ہمدردی اپنے امتیوں کے لیے آپ کے دل. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں داخلے کا پروانہ سب سے پہلے رسول اللہ کو ملے گا، سب سے پہلے اللہ کے رسول داخل ہوں گے جنت میں. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے تمام امتی جنت میں نہ چلے جائیں. ہے کوئی ذات ایسی، ہے کوئی ایسا مہربان؟ اور یہ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم اس پیارے نبی کی پیاری زندگی کو چھوڑ بیٹھے، فراموش کر بیٹھے. نہ نبی کے اخلاق ہمارے پاس، نہ نبی کے کردار ہمارے پاس، نہ نبی کا ڈسپلین ہمارے پاس، نہ نبی کی تعلیمات ہمارے پاس، نہ نبی کے اصول اور ضوابط ہمارے پاس. بالکل کورے، بالکل کورے، بالکل ناخواندہ. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا درد رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی منع کر دیا. میں پھر لوٹ کر آ رہا ہوں اس پر کہ ابھی نہیں، بعد میں اسی درمیان اسے احساس ہوا کہ اب تو وقت کے نبی نے بھی مجھے چھوڑ دیا. اس نے ایسی کنڈیشن میں اللہ کو پکارا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اور اللہ سے اس نے عرض کیا کہ اللہ سب نکار چکے ہیں، سب نکار چکے ہیں، سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں، سب نے مجھے اپنے سے دور کر دیا، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تو نے مجھے نہیں چھوڑا ہے، تو نے مجھے نہیں چھوڑا ہے. اور اس آخری امید پر اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھ کو معاف فرما دے. بس یہ کہنا تھا. اس کے خلوص، اس کی سچائی، اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اس کی توبہ قبول ہوئی اور ادھر دم آخر ہوا. اور جیسے ہی دم آخر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام آیا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک ولی، یہ اللہ کی قدردانی ہے. دیکھو، ایک نیک کام نہیں کیا، ایک نیک کام نہیں کیا، لیکن اللہ کی طرف سچے دل سے متوجہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے دنیا میں اللہ سے بڑا کوئی قدردان تو لا کر دکھائے. ایک نیک کام نہیں کیا، موت سے پہلے صرف توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی سچے دل سے. اللہ کیا فرما رہے ہیں وقت کے نبی سے؟ موسیٰ، ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اس کا جنازہ فلاں جگہ پر ہے، آپ اپنے سارے کام چھوڑیے، فوری طور پر جائیے، اس کو غسل دیجیے، اس کو کفن پہنائیے، اس کی نماز جنازہ پڑھائیے اور اس کی تدفین کیجیے. بتائیے اللہ سے بڑا کون قدردان؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ پڑے، اللہ کا آرڈر ہے. اور آپ نے اپنے معاونین کو، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا کہ چلو بھائی، اللہ کا فرمان ہے، کوئی اللہ کے کسی ولی کا دوست کا انتقال ہوا ہے اور اس کی تدفین کرنی ہے، اس کی نماز جنازہ ہونی ہے. یہ سارے حضرات جب اس جگہ پر جا کر پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص، وہ نوجوان پڑا ہوا ہے. تو سب نے عش کیا، سب نے اس کی عش کیا کہ یہ اللہ کی قدردانی ہے کہ اللہ ایک گناہگار اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ اتنے قدردان ہیں، اتنے معاف کرنے والے ہیں کہ اس کو دنیا سے باعزت اٹھاتے ہیں. اللہ اس کو دنیا سے باعزت، ایسی عزت کے ساتھ اٹھاتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کی تدفین کی. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی مہربان ہے، اللہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی قدردان ہے. ہم اللہ کی طرف لوٹیں، ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ پر یقین کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے بن جائیں. جیسا اللہ چاہتے ہیں، جیسا اللہ کو پسند ہے، جیسا اللہ کا حکم ہے، ویسا اپنے آپ کو بنا لیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بے رنگ دنیا کو، بے لذت دنیا کو آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جنت نما خوشحال بنا دیں گے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ رنگ بھر دیں گے، آپ کی زندگی میں رنگ بھر دیں گے. تو ہم سب کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز، آج کی پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے تعلقات کو اللہ سے مضبوط کیجیے. اور اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ کو کوئی میڈیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی سفارشی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا درخواست لے کر کہ آپ ہماری سفارش کر دیجیے، آپ ہماری ریکمینڈ کر دیجیے، آپ ہماری بات رکھیے. نہیں، آپ تو ڈائریکٹ آئیے، اللہ کے در کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ ہاتھ پھیلائیے، جھولی پھیلائیے اور مانگیے کیا چاہیے، مانگیے کیا چاہیے. وہ کائنات کے خزانوں کا مالک ہے. شاید ہمارے مانگنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے دینے میں کمی کوتاہی نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ مانگیے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازے، ہر ایک کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہر ایک کے مسئلے حل فرمائے، ہر ایک کی زندگی کو خوشحال اور آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.